الرحیم حمد و ثنا ہے اس خالق کائنات کے لیے جو ہمارے چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو عام کر دیتے ہیں اور بڑے بڑے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ سوال کرنے والے فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں سوال کرتے ہیں، پروردگار ہم جس انسانوں کے ڈھیر سارے گناہ لے کر رات کو ہی آپ کے بارگاہ میں حاضر ہوئے تھے، لیکن اب صبح کو ہمارے ہاتھوں انہیں پھر رزق مل رہے ہیں۔ پروردگار ان فرشتوں سے پروردگار آواز دے کر کہتے ہیں، اے فرشتوں سن، میں انہیں رزق ضرور دوں گا، کیوں؟ اس لیے کہ میں خالق ہونا نہیں بولا، یہ بات ہو کیا۔ تو میرے دوستوں، میرے عزیزوں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم انسانوں کو اتنے محبت، اتنے چاہت، اتنے پسند کرتے ہیں، جہاں سے کہتے ہیں کہ 70 ماؤں سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں پسند کرتے ہیں، ہم سے محبت کرتے ہیں۔ ہر انسان آج کل نیو دور میں، جدید دور میں، اس نیو جنریشن میں مختلف انسان مختلف کارکردگی دکھا رہے ہیں، کیونکہ ڈیجیٹل دور ہے، واٹس ایپ، یوٹیوب، فیس بک کا دور ہے، تو ہر کوئی انسان مختلف طریقوں سے اپنا روح جما رہے ہیں، اپنا روح دکھا رہے ہیں۔ اس دنیا میں کچھ نیک عمل چھوڑ کے جانا کمال ہے، برے عمل چھوڑ کے جانا کمال نہیں۔ تو ہم نے بھی ایسا سوچا ہے، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ خدا ہمیں آگے اس کو پھیلانے کی توفیق ضرور دیں گے۔ آج دینی گفتگو کرنے کے لیے، دینی باتیں پھیلانے کے لیے ہم نے یہ مشن شروع کر دیا ہے۔ انشاءاللہ ہمیں یقین ہے کہ ہم اس کو اعلیٰ منزل تک لے جائیں گے۔ تو آج انہی گفتگو کرنے کے لیے، دینی گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ مولانا مظاہر حسین، جس کا تعلق پاکستان آپ اسکول سے ہیں۔ میں بہت ہی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس نے اپنا قیمتی وقت نکال کر ہمیں ٹائم دیا۔ تھینک یو مولانا صاحب۔ اور دوسری سائڈ پر سید کمیل حیدری نقوی صاحب، آپ آزاد کشمیر، جس کا تعلق آزاد کشمیر مظفر آباد سے ہیں، میں اس کا دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اپنا قیمتی وقت نکال کر ہمارے اس پروگرام میں تشریف لے آئے۔ ہر انسان کے اندر خدا نے صلاحیت رکھی ہے، ہر انسان کے اندر ایک کوالٹیز ہے، ہر انسان کے اندر ایک خدا نے ایسی جھلک رکھی ہے، لیکن ہم انسانوں کو اس کو اجاگر کرنے کی ضرورت ہے۔ تو الحمدللہ سے سید کمیل کے اندر ایک ایسی جھلک ہے، آواز میں دردناک آواز ہے کہ اس کو سننے کے بعد بندے کا جی چاہتے ہیں کہ اس کو بار بار سنیں، اور اس نے اپنے اتنے قیمتی وقت نکال کر ہمیں کہا کہ ہم آپ کو ٹائم دیں گے، تو ہم بہت ہی ممنون ہیں۔ انشاءاللہ ہم اس سے نعت بھی سنیں گے خدا نے چاہا تو۔ ابھی مولانا صاحب سے دینی گفتگو کے حوالے سے، دینی باتوں سے چند باتیں مولانا سے ہم سیکھیں گے انشاءاللہ۔ جی مولانا مظاہر حسین صاحب، یہ بتائیں کہ ہمیں ایسے چند دینی باتیں بتائیں جس سے لوگ سننے کے بعد کہیں کہ واقعی میں ہمیں اس دین پر کام ہونے چاہیے۔ بسم اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں خدا متعال کا شکر گزار ہوں کہ بندہ خیر اور بندہ ناچیز کو برادر عزیز نے اس سوشل میڈیا پر آ کر کچھ فرائض اپنے جو بھی معروضات ہو سکتے تھے وہ پیش کرنے کی توفیق دی اور اجازت دی۔ خداوند متعال نے، ہم اس در اہل بیت سے تعلق رکھتے ہیں، خداوند متعال نے فطرتاً ہر انسان کو فطرت توحید پر خلق کیا ہے، یہ بات طے ہے۔ خداوند متعال نے ہر انسان کو فطرت توحید پر پیدا کرنے کے بعد، خلق کرنے کے بعد، ہم فقہ جعفریہ کو یہ نصیب ہو گیا ہے کہ در اہل بیت سے متمسک بھی رکھا ہے۔ در اہل بیت سے متمسک رہنے کے ساتھ ہمارے قلوب میں اہل بیت کی مودت و محبت بھی رکھی ہے۔ اب اس محبت و مودت کو اور علم کو حاصل کرنے کے لیے کس کی چوکٹ میں جانا چاہیے، ہمیں کس کے در پر جائیں تو ہمیں یہ علم حاصل ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود کہتے ہیں، میں
علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ اگر مجھ تک پہنچنا چاہتے ہو، اگر مجھ تک آنا چاہتے ہو، سب سے پہلے علی کے در کی چوکٹ کو چومنا پڑے گا، علی کا غلام مان کر پھر میرے در پہ آنا۔ علی کے در کو مان کر میرے پاس آؤ۔ جب میری حکمت و علم کی طرف رجوع کرنا چاہو تو علی سے رجوع کرنا آپ کو لازمی ہے۔ یہ محبت و مودت اب پہلے بھی میں نے کہیں جمعے کے خطبے میں بتایا، امام نقی علیہ السلام کے پاس ایک سائل آیا، سائل آگے امام کے پاس آیا، وہ امام سے کہتا ہے مولا اتنے دور راستہ طے کر کے میں آپ کے پاس آیا ہوں اور یہاں آ کے میں نے آپ کی زیارت کی، مجھے کوئی ایسا سبب بتائیں، مجھے کوئی ایسا کام بتائیں جس کے کرنے سے میں آپ کی زیارت وہاں پر بیٹھ کر کروں جہاں آنے کی ضرورت مجھے نہ پڑے۔ امام نقی علیہ السلام پھر کہتے ہیں، اسے کہتے ہیں کہ آپ جو کھانا لقمہ منہ پہ ڈال رہے ہو، یہ لقمہ اور یہ کھانے کے بعد آپ 3 دن تک پانی نہ پیے تو پھر اس فریضے کو انجام دے کر وہ 3 دن تک پانی نہیں پیتا ہے، پھر تیسرے دن خواب میں اس کو ہر طرف پانی ہی پانی، پیاس اور پیاس نظر آتی ہے، تو پھر امام کے پاس آتے ہیں، یہ میرے ساتھ خواب میں یہ مسئلہ اس طرح پیش آیا، تو پھر امام ایک خوب جملہ کہتے ہیں جو ہمیں بھی ایک وصیت اور ہدایت ہے۔ امام کہتا ہے جس طرح خواب میں آپ کو پانی اور پیاس نظر آتی تھی، اسی طرح اگر آپ ہماری محبت کو دل میں رکھ دیں، محبت کو، تو اتنا طولانی راستہ طے کر کے آنے کی یہاں پر ضرورت میرے پاس نہیں تھی، وہاں پر بیٹھ کر ہی خواب میں میری زیارت۔ یہ محبت و مودت ہے۔ امام نقی علیہ السلام محبت کے بارے میں فرماتے ہیں اگر ان کے در پر جا کر غلامی کرو گے تو اس طرح محبت رنگ کے غلامی کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے اگر میری کمالات کو اگر آپ پہچاننا چاہتے ہو، اگر میرے علم کو دیکھنا چاہتے ہو تو من عنده الکتاب میں میری علم، سبحان اللہ۔ اگر میرے رحمت کو دیکھنا چاہتے ہو، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، میرے رحمت کو دیکھنا چاہتے ہو تو رسول میں دیکھو۔ اگر میری رضائیت کو دیکھنا چاہتے ہو تو بی بی فاطمہ زہرا صلی اللہ علیہ وسلم دیکھو۔ اگر میرے حلم کو دیکھنا چاہتے ہو تو امام حسن کے اندر دیکھو۔ اگر میرے صبر کو دیکھنا چاہتے ہو تو امام حسین علیہ السلام کے اندر دیکھو۔ اگر یہ سارے کمالات انہی کے اندر پائے جاتے ہیں تو ہمیں کسی اور کے در میں جا کر غلامی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ انہی کے در میں صبر بھی ملتا ہے، حلم بھی ملتا ہے، علم بھی ملتا ہے، رحمت بھی ملتی ہے، ساری چیزیں ان کی چوکٹ میں ملتی ہیں، تو ہمیں کسی اور کے در میں جا کر فقیر بننے کی کیا ضرورت ہے؟ ماشاءاللہ، یہ ہم فقہ جعفریہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ سب چیزیں ہمیں سبحان اللہ بہت ہی بہترین مولانا صاحب، خدا آپ کے اس بتائے ہوئے پر ہمیں بھی اور تمام لوگوں کو عمل کرنے کی توفیق دے۔ بہت ہی بہترین اور بہت ہی پیارے گفتگو میں آپ نے، پیارے انداز میں آپ نے ہمیں سمجھایا، ماشاءاللہ بہت ہی کمالات کر دیا۔ خدا آپ کو اس کے زبان میں اور بھی تاثیر دے، ماشاءاللہ۔ اس طرح کی گفتگو کرنے والے ہمارے دین میں بہت سے لوگ ہیں، لیکن ان کو آگے لانے کے لیے سوشل میڈیا کی ضرورت ہوتی ہے، ان کو آگے لانے کے لیے کسی سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے۔ آج کل ہر کوئی اپنے کام میں مصروف ہے، نہیں اس دین کو ایسا کام کر کے جائے تاکہ آپ کے جانے کے بعد لوگ آپ کو چاہے اور آپ کو یاد کرے اور آپ کو یاد کر کے روئے۔ خدا آپ کو سلامت رکھے مولانا صاحب۔ اب ہمارے جو دوسرا مہمان خصوصی ہیں سید کمیل نقوی صاحب، ماشاءاللہ لوگوں میں بھی ایسے لوگوں سے میں ملا ہوں جن کی آواز میں درد ہے، جن کی آواز میں لطف ہے، لیکن اس کمیل بھائی کے اندر اتنی ایک جھلک سی ہے جسے سننے کے بعد ہم حیران رہ جاتے ہیں۔ اس کو نہ کسی مائک کی ضرورت ہے، نہ کسی اسٹوڈیو کی ضرورت ہے، بلکہ یہ بس خدا تبارک و تعالیٰ جس کو نعمت دینا چاہے وہ ہر کسی کو دے سکتے ہیں، اور اس کو استعمال کرنا یہ خدا تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے۔
تو بسم اللہ کو میں صاحب ہم آپ سے ملتمس کرتا ہوں کہ آپ کلام الہی بیان فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں آپ کا دل کے بارے میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے پروگرام میں کیا، اس کے بعد ہمیں دعوت دی۔ اللہ پاک آپ کی توفیق عطا فرمائے۔ سوال کھلا ہے سبھی کے لیے باب رحمت، کھلا ہے سبھی کے لیے باب رحمت، وہاں کوئی رتبے میں ادنا نہ عالی، کھلا ہے سبھی کے لیے باب رحمت، وہاں کوئی رتبے میں ادنا نہ عالی، مرادوں سے دامن نہیں کوئی خالی، مرادوں سے دامن نہیں کوئی خالی، قطاریں لگائے کھڑے ہیں سوالی، میں پہلے جب مدینے گیا تھا تو تھی دل کی حالت تڑپ جانے والی، میں پہلے جب مدینے گیا تھا تو تھی دل کی حالت تڑپ جانے والی، وہ دربار سچ مچ میرے سامنے تھا، ابھی تک تصور تھا جس کا خیالی، کھلا ہے سبھی کے لیے باب رحمت، وہاں کوئی رتبے میں ادنا نہ عالی۔ سبحان اللہ میرے بھائی، خدا آپ کے زبان میں اور بھی تاثیر عطا فرمائیں۔ تو خدا کا شکر ہے کہ ہر انسان کو یہ توفیق نہیں ہوتی کہ آواز کی اس طرح سے انداز بیان ہونا، لیکن ہم انسان اتنے بدبخت ہیں کہ آواز کو جہاں پر استعمال کرنا چاہیے وہاں پہ نہیں، اور جہاں پر نہیں کرنا چاہیے وہاں پہ زیادہ استعمال کرتے ہیں۔ تو خدا آپ کے زبان میں اور بھی تو تاثیر عطا فرمائے میرے بھائی۔ خدا تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے آخر میں کہ پروردگار ہمارے یہ جتنے بھی جو عمل ہم نے انجام لائے ہیں خدا اپنے بارے میں قبول و منظور فرمائیں۔ اگلے ویڈیو میں ملتے ہیں، تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔